أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ تم تقسیم کرتے ہو تیروں کے ساتھ، ذالکم فسق، اور یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج دن نا امید ہو گئے کافر، من دینکم، تمہارے دین کے غالب ہونے سے، فلا تخشوہم واخشونی، پھر آپ ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے دین کے لیے اسلام کو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، زمانے جاہلیت میں ایک یہ رسم ہوتی تھی کہ بیت اللہ میں جو بت ہوتے تھے اور جو ان کا مجاور ہوتا تھا، اس کے پاس تیر ہوتے تھے، 7 قسم کے تیر ہوتے تھے۔ کسی میں لکھا ہوتا نعم، منا ہاں، کسی میں لکھا ہوتا لا، کسی میں کیا لکھا ہوتا، کسی میں لکھا ہوتا غیر سے، کسی سے میں لکھا ہوتا کہ تجھ سے، کسی پہ لکھا ہوتا چسپاں، اور کوئی خالی بھی ہوتا تھا۔ یہ ایسے تیر ہوتے تھے۔ اور اگر زمانے جاہلیت میں ان کو کوئی کام کرنا ہوتا، مثلا اپنی بیٹی کا کہیں نکاح کرنا ہے، یا کہیں پہ کاروبار کھولنا ہے، یا کہیں لمبے سفر پہ جانا ہے، یا کوئی بڑا کوئی کام کرنا ہے، تو اب کیسے کرتے؟ تو پھر یہ مجاور کے پاس آتے، 100 درہم اس کو دیتے اور کہتے پھر ہمارے لیے نکالو۔ مثلا تیر نکالتے، اس میں لکھا ہوتا نعم، منا ہاں، تو وہ کام کرتے، بولا بتوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ اگر نکلتا لا، تو پھر کہتے نا، یہ کام نہیں کرنا۔ اور اگر وہ کچھ بھی نہ لکھا ہوتا تو پھر بار بار نکالتے۔ اسی طرح یہ جوے کے تیر تھے، ان سے یہ کاروبار کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح تم کیوں کرتے ہو؟ کیا بتوں کے پاس علم غیب ہے، یا ان تیروں میں کوئی علم غیب ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کام کرو گے فائدہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے نقصان ہوگا؟ اللہ کا غیر کیسے بتا سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ کوئی ناجائز کام کرتے تھے، مثلا شراب میں دھت ہوتے، نشے میں مست ہوتے، اور چلتے چلتے 10-12 بندے ہوتے، کسی کا اونٹ پکڑ لیتے اور پھر اونٹ کو ذبح کرتے۔ پھر گوشت جو ہے وہ کسی تھیلی میں، شاپر میں 3 کلو، کسی میں 2 کلو، کوئی خالی بھی رکھ دیتے تھے، یا گوشت کے 7 حصے کرتے اور پھر تیر نکالتے، جس کے لیے جو تیر نکلتا، ایک پہ 1 لکھا ہوتا، 7 لکھا ہوتا، 3 لکھا ہوتا، 3 خالی چھوڑ دیتے، اور جس کا خالی نکلتا اس کو کچھ بھی نہ دیتے، جس کا 7 نکلتا اس کو 7 حصے دیتے، جس کا 3 نکلتا اس کو 30 حصے دیتے۔ اس طرح گوشت کو تقسیم کرتے تھے، برابر تقسیم نہیں کرتے تھے، یہ زیادتیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر رہے ہیں، ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ تیروں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اسی طرح آج کل جو جوا ہے، یہ بھی اسی کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ قرآن اندازی نہیں کرتے، بھائی موبائل بیچتا ہے، ہر کوئی 25 بندے ملا لیے اور ہر کسی سے 200 روپے لے لیے، تو 5000 تو بن جائیں گے نا۔ تو پھر قرآن اندازی کریں گے، جس کا نکلے گا وہ 1 اٹھائے گا، باقی 200 جو ہے وہ غائب۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، علماء فرماتے ہیں یہ اسی میں شامل ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکلوں کی قرآن اندازی ہوتی نہیں ہوتی ہے، 500 جمع کراؤ یا 1000 روپے جمع کراؤ، کتنے لوگوں نے 1000 روپے جمع کروا دیے اور پھر نام کسی ایک کا نکلا، یہ جوا ہے۔ ان کو انصاب بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو ازلام، تستقسموا بالازلام بھی کہا جاتا ہے، یہ سب اسی میں شامل ہے، لہٰذا ایسے نہ کیا تھا۔ اگر آپ کو کوئی کام کرنا، پہلی بات یہ کہ اس امت میں استخارہ ہے،
استخارہ بھی کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ جو مباح کام ہو. مباح کا مطلب یہ کہ میں یہ دکان لگاتا ہوں، کپڑے کا لگاؤں یا ریس کی لگاؤں، جو لگاؤں. اب کون سا لگاؤں؟ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھو، اور نفل پڑھنے کے بعد استخارے والی دعا کرو. اے اللہ تیرے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے. اے اللہ تقدیر کا مالک تو ہے، میں مالک نہیں ہوں. اے اللہ اگر یہ چیز میرے لیے مفید ہے تو میری قدرت میں لکھ دے اور میرے لیے آسان بنا دے. اے اللہ اگر وہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو پھر مجھ سے اس کو دور کر دے اور میرے لیے اس کو نہ لکھ اور میرے لیے کوئی اچھی چیز دے دے اس کے مقابلے میں. یہ استخارہ ہے. حدیث میں آتا ہے 1 دن کرو، دوسرے دن کرو، 7 دن تک کرو، وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسان بنا دے. اور فرض کے لیے نہیں ہوگا کہ شادی کروں نہ کروں اس کے لیے استخارہ کر رہا ہے. نہیں، شادی کروں نہ کروں اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا. یہاں سے کروں نہ کروں اس کے لیے ہوگا. میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں استخارہ کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ میں سود لینے جا رہا ہوں بینک سے، لوں نہ لوں استخارہ کر رہا ہے. حرام کے لیے بھی استخارہ نہیں ہوگا، فرض کے لیے بھی نہیں ہوگا. جو مباح ہے اس کے لیے استخارہ ہوگا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. فرمایا یہ جو پھال نکالتے ہیں، پھال، یہ بھی اسی میں. چوری ہو گئی، بیٹھا ہوا اس کے بعد میرا پھال نکالو، پھال نکالو. اب اس کو کیا کوئی علم غیب ہے؟ پہلی بات یہ کہ کسی نجومی کے پاس جانے سے ہی تو کفر میں چلا جاتا ہے. کسی کاہن کے پاس جانا، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ قوم لوط والا فعل کرے گا اور جو بندہ کسی کاہن کے پاس جائے گا، فرمایا فَهُوَ كُفْرٌ، یہ کفر میں داخل ہو گئے، اس کی نماز نہیں ہوگی. پھر وہ کافر ہے، کافر کی کیسے نماز ہوگی؟ ہمارے جب 3 لاکھ چوری ہو جائے نا تو پھر کچھ بھی کر کے کفر ہو جو بھی ہو 3 لاکھ مل جائیں، 3 لاکھ مل جائیں گے لیکن ایمان تو چلا جائے گا. یہ فال بال نہیں نکالا کرو، ان کے پاس کوئی علم غیب تھوڑی ہے. گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تو آپ کو اس کا بدلہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج دن نا امید ہو گئے کافر. یعنی پہلے کافر جو تھے وہ غالب تھے، وہ زیادہ تھے. کبھی آپ کو مارتے تھے، کبھی بلال کو مارتے تھے، کبھی سمیہ کو مار رہے ہیں، کبھی زنیرہ کو مار رہے ہیں، کبھی کس کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں آپ پر. لیکن آج کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ 10 ذوالحج، یوم عرفہ کا دن اور جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی. آج کا دن جو ہے مسلمانوں کے سرخرو ہونے کا دن ہے. آج مسلمانوں کے ڈرنے کا دن نہیں ہے. آج مسلمان غالب ہو چکے ہیں. مکہ فتح ہو چکا ہے، بدر فتح ہو چکا ہے، مدینے کے اندر اسلام ہے، مکے کے اندر بھی اسلام ہے. بڑے بڑے سردار اسلام میں آ چکے ہیں. ابو جہل کا بیٹا اسلام میں آ چکا ہے، اکرمہ بن ابی جہل، بڑے بڑے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. لہذا اب ان میں جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف اٹھیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر آج نا امید ہو گئے کہ اب ان پر غالب نہیں آ سکے. 313 پہ نہیں آ سکے، اب تو 1,24,000 بن چکے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، فرمایا اب ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. مطلب کیا کہ اب دین غالب آ چکا ہے. اب کوئی بات کرنے میں ڈرو نہ کہ پتہ نہیں کیا بولیں گے. میں یہ بات کہوں گا پتہ نہیں پھر میرا بیان سنیں گے نہیں سنیں گے، میں یہ بات کروں گا پتہ نہیں ناراض ہو جائیں گے. پہلی بات یہ کہ قرآن سے جب بات آ جائے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی بات سے ناراض ہوتا ہے تو منا وہ اپنی منمانی کرتا ہے. تمہارے ذہن میں جو بھی چیز ہو، تمہارا مذہب جو بھی ہو، جو اوپر سے چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑو، قرآن جو کہے اس کو پکڑ لو. لن فصام لہا، مضبوطی سے پکڑو اس کو. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ اپنی منشائی چھوڑو، رب شاہی دیکھو. جو رب شاہی کے پیچھے چلے گا، رب شاہی کے پیچھے، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل. قرآن کہتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، ان کو کہہ رہا ہے اب توحید کی بات کرنے سے ڈرنا نہیں، اب ڈنکے کی چوٹ پہ جا کے بولنا. فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دن میں نے دین کو مکمل کر دیا. یہ بڑی فضیلت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس امت کی کہ دین مکمل ہو چکا ہے.
بہت بڑی فضیلت ہے اس امت کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے، فرمایا اے عمر تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہمارے بارے میں اترتی یا ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ کتنی بڑی شان بیان کر رہا ہے تیرے رسول کی اور تیری امت کی۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے پتا ہے یہ کب اتری، کیسے اتری، کہاں اتری، ہمیں معلوم ہے۔ فرمایا یہ جمعے کے دن اتری، یوم عرفہ کے دن اتری، عصر کے وقت اتری، دن بھی کتنا پیارا دن تھا، 9 ذو الحجہ۔ فرمایا تمام سال کی دنوں کا جو سردار دن ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے، کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں سے پہلے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کے ظالم کو بھی بخش دے۔ اللہ نے فرمایا ظالم کو نہیں بخشا جائے گا، ظالم کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ دعا رد ہوئی، پھر اللہ نے فرمایا ظالم کو نہیں بخشتا تو مظلوم کو ظلم کے بدلے میں جنت دے دے، ظالم کو پھر بھی بخش دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت دیکھا ہنس رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے حبیب کیوں ہنس رہے ہو؟ اور اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے اور میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ شیطان نے مٹی اٹھائی اور اپنے سر پہ ڈال دی اور شیطان کی اس لاشاری پہ میں ہنس رہا ہوں کہ کیسا پاگل ہو چکا ہے۔ اتنا وہ پیارا دن تھا، اور جمعے کا دن سید الایام ہے، اور جمعے کے دن عصر کا وقت یہ مقبول وقت ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد سے لے کر عصر تک یا عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو وقت ہے بہت پیارا وقت ہے، اس میں درود شریف پڑھو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب کرائیں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کیا؟ یہودیوں کو کیا بتایا کہ یہ تم ہو کہ کسی ایک کی تاریخ کو متعین کر کے دن مناتے ہو، ہم وہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہے، ہم وہ عیسائی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو تم نے دن بنا کے اس کو منانا شروع کر دیا۔ اور میں ایسے کرو گے تو نبی کتنے؟ 1,24,000 نبی ہے، کوئی دن خالی ہوگا؟ پھر آدم کی ولادت پہ بھی کرنا پڑے گا، نوح کی ولادت پہ، پھر تو 1,24,000 نبی ہے، 1,24,000 دن تو ہم منانے میں شروع ہو جائیں گے۔ پھر نماز کب پڑھیں گے، روزہ کب رکھیں گے؟ اسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، پر ہم تمہاری طرح تھوڑی ہے، ہمیں پتا ہے یہ کب اتری، کیسے اتری، جمعے کے دن اتری، جمعے کا دن ویسے بھی ہمارے لیے عید ہے، لہذا ہم تمہاری طرح یہ ناچ بات نہیں کرتے، تمہاری طرح ہم دن نہیں مناتے۔ یہ دن منانا عیسائیوں کی رسم ہے۔ برتھ ڈے کون مناتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ عیسائیوں کی رسم ہے یا نہیں ہے؟ اپنے بچے پہ گیت گاتے ہیں تو یہ کون کرتا ہے؟ عیسائی کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو عیسائیوں کی مخالفت کا کہا گیا ہے، اتباع کا نہیں کہا گیا۔ حدیث میں نہیں آتا کہ اہل کتاب کی مخالفت کرو، اتنی مخالفت کرو کہ وہ اچھا کام کرے تب بھی ان کی مخالفت کرو۔ مخالفت کرنی ہے ہر حال میں، ان کی اتباع تھوڑی کرنی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت آخری آیت ہے احکام کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، ورنہ اس کے بعد بھی دوسری آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن وہ ترغیب کے بارے میں ہے، ترغیب کے بارے میں ہے، احکام کے بارے میں نہیں۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت ربا وہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ان کا وہم غلط ہے، کیونکہ آیت ربا اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ آیت ربا کے ساتھ جو آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ فرمایا یہ آیت ربا تو نہیں ہے، اس میں کوئی احکام تو نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں فضیلت ہے، ترغیب ہے، کوئی احکام تو نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ مطلب کیا کہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک عقائد میں تو سب برابر تھے، عقائد سب کا ایک ہی تھا کہ سب کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ آدم سے لے کر محمد تک یہی عقیدہ تھا۔ احکام مختلف تھے، احکام بدلتے رہتے تھے، لیکن اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک اس احکامات کو مکمل کر دیا۔ یہ ختم نبوت بھی دلالت کرتی ہے کہ جب دین مکمل ہے اس کے بعد کوئی حکم آنا ہی نہیں ہے، تو لہذا حکم کس پہ آتا ہے؟
نبی بھی آتا ہے، کہ جب نبی نے نہیں آنا ہے تو شریعت نے کہاں سے آنا ہے؟ شریعت بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے، احکامات مکمل ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو حکم نازل ہوتا ہے، ایک احکام وہ ہوتے ہیں جو قرآن سے نازل ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو رسول اللہ نے بتائے۔ تو جو قرآن سے احکام نازل ہونے تھے وہ مکمل ہو چکے 10 ذو الحجہ میں، وہ مکمل ہو چکے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے بتائے، وہ بھی شریعت بنتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو، آخری بات وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن میں موجود ہو، ہر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو یا رسول اللہ نے کیا ہو یا رسول اللہ کے سامنے کیا جا رہا ہو، رسول اللہ نے منع نہ کیا ہو، یا حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے جو کیا ہو وہ شریعت بنتی ہے، اس کے علاوہ شریعت نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ وہ کام مباح ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کہو گے پنکھے تو صحابہ نے نہیں لگائے، وہ کام مباح ضرور ہوگا لیکن وہ کام دین کا کام نہیں ہوگا۔ اس کو اگر دین کہو گے تو بدعت ہو جائے گا۔ یہ جب نقطہ آپ دماغ میں رکھو گے تو پھر آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، پھر آپ کو کوئی بدعت داخل نہیں کر سکتا، چاہے وہ اچھا کام کیوں نہ ہو۔ ہر اچھا کام اچھا نہیں ہوتا بھائی۔ مغرب کی نماز میں 4 رکعتیں پڑھ لو، آخری رکعت جو ہے اس میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہو، قرات بھی کرتے ہو، رکوع بھی کرتے ہو، سجدے بھی کرتے ہو، اور ایک ایک آیت کا ثواب کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز ہوگی؟ اس نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، 3 کے بجائے 4 پڑھ لی، کتنا بڑا ثواب ایک رکعت کا، لیکن نہیں، شریعت مکمل ہو چکی ہے، اس میں اضافہ جائز نہیں ہوتا۔ بھئی اذان آتی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخر میں کوئی کہے لا الہ الا اللہ، بھئی میں تو محمد رسول اللہ پڑھوں گا۔ آخر میں اذان آتی ہے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے نا، لیکن کوئی کہتا ہے نہیں میں تو محمد رسول اللہ بھی کہوں گا، یہ ملا پتہ نہیں کہاں سے آئے آدھا کلمہ پڑھتے ہیں، میں تو محمد رسول اللہ بھی پڑھوں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ غلط کہہ رہا ہے۔ بات اس کی صحیح ہے لیکن شریعت کے تو خلاف ہے نا، اور بات اس کی میٹھی بھی ہے لیکن شریعت کے تو خلاف ہے۔ ہر اچھا کام دین نہیں ہوتا۔ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہو، زور کی نماز پڑھ رہے ہو، بیچ والا قاعدہ آپ کر رہے ہو، تو بیچ والے قاعدے میں حکم یہی ہے کہ احتیاط پڑھ کے آپ کو فی الفور اٹھنا ہے۔ لیکن کوئی بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی یا اللہم صلی علی محمد، اتنا کہا، اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس نے کون سا گناہ کا کام کیا تھا؟ درود ہی تو پڑھا تھا۔ کہتے ہیں بھائی ہم تو درود ہی پڑھتے ہیں اذان میں، درود ہی تو پڑھا تھا اس نے، لیکن نماز نہیں ہوگی۔ کسی بھی فقیہ سے پوچھ لو، کسی بھی مذہب سے پوچھ لو، نماز نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا نماز نہیں ہوگی۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، اور میں اے امام ابو حنیفہ لوگ درود پڑھتے ہیں اور تو بولتا نماز نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ کے حبیب جو یہ درود پڑھ رہا ہے نا آپ پر، یہ انجانے میں پڑھ رہا ہے، یہ بغیر توجہ کے پڑھ رہا ہے، اور جو تیرے اوپر درود بغیر توجہ کے پڑھے اور میں اس پہ جرمانہ نہ لگاؤں، اسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے۔ اب جو آگے مباح ہو سکتا ہے لیکن وہ شریعت کا کام نہیں بن سکتا۔ شریعت کا کام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کام تم کرے اور جو نہ کرے اس پر تم ملامت کرے۔ ملامت تو شریعت کے کام میں ہوتی ہے نا، مباح میں تھوڑی ہوتی ہے۔